السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پارٹ نمبر 80۔ اب مشرکین مکہ صرف ان لوگوں کو تکلیف دیتے تھے جن کا کوئی خاندان یا کوئی رشتہ دار مکہ مکرمہ میں نہیں تھا، جیسے حضرت عمار ہیں، جیسے بلال ہیں، خباب ہیں، یاسر ہیں، سمیہ ہے، ان کو جن کے خاندان والے تھے تو اگرچہ وہ مشرک تھے لیکن خاندان والے جو ہے وہ خاندان والوں سے ڈرتے تھے لوگ کہ کبھی ہم اگر اس کو تکلیف دیں گے تو اس کا باپ آ جائے گا، اس کا بھائی آ جائے گا، اس کا بیٹا آ جائے گا، اس کا داماد آ جائے گا۔ لیکن ایسے لوگوں کو چھانٹتے تھے کہ جن کا کوئی خاندان مکہ میں نہیں تھا۔ تو حضرت عمار کا کوئی خاندان نہیں تھا، حضرت بلال کا کوئی خاندان نہیں تھا، حضرت صہیب کا کوئی خاندان نہیں تھا، حضرت یاسر کا کوئی خاندان نہیں تھا، یہ تو بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت سمیہ کا کوئی خاندان نہیں تھا، حضرت سمیہ کا خاندان تو تھا لیکن یہ کہ وہ باندھی تھی، آزاد ہو گئی تھی۔ خاندانی وجاہت کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر پر تو مشرکین مکہ کا پورا بس نہ چل سکا۔ بلال، خباب، صہیب، عمار، سمیہ کو اپنے جور و ستم کا تخت مشق بنایا۔ عین دوپہر کے وقت میں ان حضرات کو لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیتے۔ ایک روز سامنے سے ابو جہل آ گیا، حضرت سمیہ بھی کھڑی تھی، تو ابو جہل نے غصے میں آ کر حضرت سمیہ کی شرمگاہ پر تیزی کے ساتھ ایک برچھا مارا، اور ایسا برچھا مارا جس سے حضرت سمیہ وہیں پر شہید ہو گئی۔ ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے اور طبقات ابن سعد میں بھی یہ روایت بسند صحیح موجود ہے۔ حضور چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی شہید حضرت سمیہ ہے، جو بہت بوڑھی اور کمزور تھی۔ اتنا زور سے برچھا مارا کہ خون نکلا، اور خون نکلتے ہی وہ زمین پر گر پڑی، اور زمین پر گرتے ہی اپنے عمار کے سامنے ہی، یوں سمجھ لو، اور دوسرے کے ان کے یاسر کے سامنے ہی، سب کے سامنے اس عورت نے جان توڑ دی اور ان کی جان نکل گئی، وہی انتقال ہو گیا۔ ابو جہل جب جنگ بدر میں مارا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو بلایا اور حضرت عمار کو بلا کر کہا، قتل اللہ قاتل امک یا عمار، قتل اللہ قاتل امک یا عمار، اے عمار، اللہ نے تیری ماں کے قاتل کو آج ہلاک کر دیا۔ اور حضرت یاسر جب حضرت عمار نے یہ سنا تو حضرت عمار کو بہت خوشی ہوئی کہ چلو میرے ماں کا قاتل آج یہاں بدر میں مارا گیا۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ کبھی آدمی کبھی بھی ظلم کرے گا تو کبھی نہ کبھی اس پر وہ چیز آئے گی۔ قرآن میں ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ خلاصہ کلام اس آیت کا یہ ہے، جو گڑھا کھودے گا اسی میں گرے گا۔ بس یہ ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے اس کی، یہ سمجھا رہا ہوں کہ آدمی جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی مصائب اور شدائد میں حضرت سمیہ سے پہلے انتقال فرمایا، یعنی بیوی کا انتقال بعد میں ہوا، شوہر کا انتقال پہلے ہوا۔ لیکن یہ سارے کے سارے جو معاملات ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے جاتے تھے۔ اچھا، اب مشرکین مکہ نے دو کام کیے۔ ایک کام تو یہ کہ جن کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے ان کو ستاؤ مارو تاکہ یہ لوگ اسلام چھوڑ دیں، لیکن یہ اپنے اسلام پر جمے رہیں۔ جن کے رشتہ دار ہیں، مسلمان ہیں، ان کو مار نہیں سکتے تو اب کیا کریں؟ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے تھے کہ میرے ساتھیوں کو مار رہے ہیں، میرے ساتھیوں کو مار رہے ہیں، اور ساتھی جو مار بھی کھاتے تھے اور مر بھی جاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا،
برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرتے تھے. اور ایک کام حضور نے یہ کیا، یہ سمجھو کہ حضور نے ایک تدبیر یہ کی، اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے، جس میں ابو طالب ہے، ابھی حضرت خدیجہ بھی زندہ ہیں، حضرت خدیجہ کا انتقال نہیں ہوا، بچیاں بھی ہیں، ابو طالب بھی زندہ ہیں، سب کو بلا کر یہ کہا کہ دیکھو میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، تم لوگوں کو اسلام قبول کرنا ہے نہ کرنا وہ بات الگ ہے، لیکن کم سے کم ان مشرکین کے مقابلے میں میرا ساتھ دو، یعنی کوئی مجھے مارے نہیں، کوئی میرے بیوی بچوں کو تکلیف نہ پہنچائے. تو ابو طالب نے اعلان کر دیا اپنے خاندان بنو ہاشم میں، کبھی دیکھو ہم اسلام قبول کریں نہ کریں یہ بات الگ ہے، لیکن یہ کہ محمد کو تکلیف ہونی نہیں چاہیے، خدیجہ کو اور زینب کو، فاطمہ کو، ہماری بچیاں ہیں ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ اعلان کیا. ابو لہب جو ہے یہ اعلان سے بائیکاٹ ہو گیا، یہ فرمایا نا میں تو تکلیف دوں گا. یہ بھی ابو طالب کا بھائی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ. پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.